یہ بتائیے گا سلمان بھائی، آپ ریسنٹلی چونکہ آسٹریلیا میں تھے، ابھی ریسنٹلی آئے ہیں پاکستان، یہ بتائیے گا کہ وہاں پہ چونکہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں تو وہاں کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بھی آپ نے دیکھ لیا ہوگا. پاکستان میں اب جب آپ آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہاں کا جو ایجوکیشن اسٹینڈرڈ ہے، تعلیمی معیار ہے، وہ کتنا بہتر ہونا چاہیے؟ کون سی چیزیں اس میں ایڈ ہونی چاہیے اور کون سی چیزیں آلریڈی ہیں اس کو امپروو ہونا چاہیے؟ اور اس میں تھوڑا سا یہ ڈفرینس بتا دیجیے گا کہ پرائیویٹ اسکول میں اگر وہ چیز ہے تو گورنمنٹ اسکول میں نہیں ہے، اگر گورنمنٹ میں ہے تو پرائیویٹ میں نہیں ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو بیلنس کرتے ہوئے بتائیے گا کہ کیونکہ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ بہت ضروری ہے کہ وہ امپروو ہونا چاہیے. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ہونی چاہیے؟ بڑے اہم ہے جی. میرا تو ایک بڑا عرصہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہی رہا ہے، اور اسپیسیفکلی اسکول، کالج اور یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ. تو ان کے کریکولم کے اوپر بھی بہرحال ایک نظر تو رہی ہے ایز این ایجوکیٹر نا. تو ایک تو سب سے اہم چیز جو میں نے محسوس کی ہے اسکول کالج کے کانٹینٹ کے اوپر، تو میں اتنا ہی کہوں گا کہ شاید ہمیں ایک بار پھر سے سب کچھ سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ایک ایلیمنٹ جو ہم نے نکالنا ہے، ڈالنا کیا ہے وہ بات کی بات ہے، نکالنا کیا ہے پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں. ان لرن کیا کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ماسٹرز کے بعد ہمارا بچہ جب نکلتا ہے تو اس میں انفیریورٹی کمپلیکس بہت زیادہ ہوتا ہے جی. نہ تو وہ انگریزی جس کے لیے اس نے انگریزی اسکول پڑھا ہوتا ہے، وہ انگریزی سسٹم کا حصہ بنا ہوتا ہے، انگریزی لباس پہنا ہوتا ہے، نہ تو وہ انگریزی ٹھیک سے سیکھ پاتا ہے، نہ وہ لکھ پاتا ہے، نہ وہ بول پاتا ہے، اور نہ وہ ٹھیک سے سمجھ پاتا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ 18 سال کی جو انویسٹمنٹ تھی، جو انگریزی تھا، اس کا نتیجہ جو نکلا وہ ویسا نہیں نکلا جیسے پلان کیا گیا تھا. اور انگریزی تو چھوڑیں، وہ اپنی اردو پھر اس کے بعد لکھنا، اس کے لیے ایک اپلیکیشن لکھنا ہی مشکل ہو جاتا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ تعلیمی معیار کے بعد سب سے اہم چیز جو وہ کھو دیتا ہے، وہ یہ کھو دیتا ہے کہ اس میں کانفیڈنس، سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے. وہ ہمیشہ کنفیوز رہتا ہے، وہ کسی کے آگے اپنے آئیڈیاز پریزنٹ نہیں کر سکتا، وہ کتابوں سے بہت دور ہو چکا ہوتا ہے. سو کس چیز کی ضرورت ہے؟ ضرورت تو اس چیز کی ہے کہ کریٹیکل ریزننگ کی ضرورت ہے، کریٹیکل تھنکنگ کی ضرورت ہے، اور وہ جوابوں سے نہیں، وہ سوالوں سے آتی ہے. میں نے وہاں پر یہ چیز محسوس کیا کہ میرے پروفیسر جو کہ دنیا میں 75 کتابیں اپنی اس فیلڈ کے اوپر لکھ چکے ہیں، جن سے میں سیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ میں ان کی شاگردی میں ہوں، تو انہوں نے میرے ایک پیراگراف کے اوپر یقین مانے 60 سے 70 سے 80 تک سوال پوچھے، اور وہ سارے کیا تھے؟ وائی 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 وائی. یعنی ہر ایک چیز کا انہوں نے مجھے جواب نہیں دیا، بلکہ اس کا سوال پوچھا. اور پھر اس حد تک کہ میں اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ مجھے کہیں اسے جواب نہیں مل رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی اس چیز کو انکریج نہیں کیا کہ اگر آپ تھک جائیں گے تو ہم آپ کو جواب دے دیں گے. تو ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. آپ نے جانا ہے، آپ نے کھنگولنا ہے کتابیں، لائبریریوں میں جانا ہے، انٹرنیٹ پہ جانا ہے، ریسرچ پیپرز پڑھنے ہیں، لیٹسٹ لٹریچر کو ٹاپ ٹائر جرنل سے پڑھنا ہے، اور جواب لانے ہیں. آپ نے جو کہا ہے اس میں وہ کسی چیز کو غلط اور صحیح میں نہیں تولتے ہیں، وہ اس میں تولتے ہیں کہ آپ نے کہا ہے تو ہم آپ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں، لیکن اب یہ بتائیں کیوں کہا ہے. سو کیوں کے جواب. اور جب میں یہاں پر دیکھتا ہوں تو نوٹس کلچر ہے جو میں نے یونیورسٹی کی سطح پہ دیکھا. پہلے سے کریکولم ڈیسائیڈ ہوا پڑا ہے، اور بچے کو وہ اچھا لگتا ہے، برا لگتا ہے، اس میں اس کی انٹرسٹ ہے نہیں ہے، بس وہی رٹوانا ہے. اور آپ کے ہاں جتنا اچھا رٹا کوئی لگا سکتا ہے وہ سب سے اچھا طالب علم ہے. جو جتنا اچھا چپ رہ سکتا ہے کلاس میں وہ اتنا اچھا اوبیڈینٹ ہے. یہ وہ سٹینڈرڈ ہیں جن کو ہم نے چینج کرنا ہے. یعنی سوال ڈالنے ہیں بچوں میں، ہم نے ان کو کریٹیکل ریزننگ سکھانی ہے. اور وہ آئے گی کہاں سے؟ جب وہ تدبر اور تفکر کریں گے، جب وہ اپنی چیزوں کو کویسچن کریں گے، جو ایگزسٹنگ سسٹم کے اوپر سوال اٹھائیں گے، اور پھر وہ سوالوں کو ڈھونڈنے کے پیچھے وہ جواب لائیں گے. تو یہاں سے وہ کریٹیکل ریزننگ آئے گی. بدقسمتی سے یہ اس معاشرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں پر سوال کرنا ایک جرم ہے، چاہے وہ مذہبی سطح پہ ہو، چاہے وہ سیاسی سطح پہ ہو، چاہے وہ سماجی سطح پہ ہو. جب آپ سوال کرتے ہیں تو لوگ انسیکیور ہو جاتے ہیں، اور وہ لوگ انسیکیور ہوتے ہیں جن کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے، چاہے وہ صحافتی سطح پہ. یہاں تو سب سے زیادہ ورنیبل طبقہ ہی وہی ہے کہ وہ سوال ان کا کام ہی ہے، ان کی ارننگ ہی وہ سوال کرنا ہے، لیکن وہ سوال نہیں پوچھ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ خاص طبقے پھر انسیکیور ہو جاتے ہیں. تو ہر وہ انسان انسیکیور ہوتا ہے جس کے پاس علم کی کمی ہوتی ہے. ہر وہ ادارہ کمزور وہ ہو جاتا ہے، انسیکیور ہو جاتا ہے جس کے پاس جواب نہیں ہوتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے کہا نا کہ اسٹوڈنٹس کے اندر سوال کرنے کی جو ریزننگ ہے وہ ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اس کلچر کے لیے تو پھر ٹیچر، یہاں کے جو کلچرل جو ایک اسٹینڈرڈ بن چکا ہے نا، اس میں ٹیچرس بھی انوائنگ ہو جائے گا کہ یار یہ سوال کیوں کر رہے ہیں سارے. ہاں جی، اس کی بھی ٹریننگ کرنی چاہیے نا، ان کو بھی کچھ اویئرنیس ہونی چاہیے. ایٹ لیسٹ اگر آپ اسٹوڈنٹس کی جہاں تک بات کر رہے ہیں وہاں ڈسکس ٹیچرس کو بھی کرنا چاہیے نا. ایسا ہی ہے. بدقسمتی سے ہمارے ہاں ٹیچر شاید وہ طبقہ بنتا ہے ایک بڑی تعداد میں، اگر ہم دیکھیں، جو کہیں اور سے مایوس ہو کر
वक्ती तौर पे यकम से यकम के हसूल के लिए एक इदारे में ज्वाइन करता है जी जबकि हकीकत ये है कि टीचिंग एक ऐसा प्रोफेशन है जो बिल्कुल बाय इंटरेस्ट है, वो बाय डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकता। तो वो बाय चॉइस ही हो सकता है। और जब आप बाय इंटरेस्ट टीचर बनते हैं, जब आप अपने शौक से अपने इल्म की वो प्यास जब आपके अंदर होती है, तब आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो आप सिर्फ एंगेज नहीं करते हैं बल्कि आप इंस्पायर करते हैं, आप मोटिवेट करते हैं, आप उनको हमारे एक उस्ताद हैं जावेद साहब, तो वो फरमाते हैं कि एक अच्छे उस्ताद की तारीफ क्या है। एक अच्छा उस्ताद ये है जो तुम्हें तुम्हारे अंदर बेचैनी में मुब्तला कर दे, क्या बात वो है। तुम्हारी उंगली पकड़ कर तुम्हें जवाबों तक ना पहुंचाए बल्कि तुम्हारे अंदर सवालों को जन्म दे दे। जब आपके अंदर सवाल पैदा हो जाते हैं तो जवाबों की तपिश और जवाबों की जो प्यास है वो खुद ब खुद आपके अंदर आ जाती है, और फिर लोग जवाब ढूंढते हैं, और जब जवाब ढूंढ लेते हैं तो फिर और सवाल बनते हैं। तो ये सवालों की जर्नी है, जवाबों की जर्नी नहीं है। जबरदस्त।